اچھا آج کل ڈائیورسز کی بہت بڑی شرح جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مرد کہتا ہے کہ میری بیوی نے میری ماں کو گالی دی، ٹھیک ہے، میری بہن کو گالی دی. تو برائے مہربانی جب آپ کی بیوی آپ کی ماں کو یا بہن کو گالی دے تو بیوی سے سوال کرنے کے بجائے اپنے آپ سے سوال کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کس وقت اپنی ماں اور بہن کی بات سن کے اپنی بیوی کو ٹارچر کیا تھا، ان کی بات سن کے اس سے سوال کیے تھے، اس سے جواب طلب کیا تھا اور ان کو کچھ بھی نہیں بولا تھا اور آ کے اس پہ سارا نزلہ گرا دیا تھا. ٹھیک ہے، میں اس سائڈ کی بات نہیں کر رہی کہ آپ کی بیوی جو آپ کو پٹی پڑھاتی ہے اور آپ پیرنٹس کے ساتھ جو کرتے ہیں، میں ابھی فی الحال اس سائڈ کی بات نہیں کر رہی، وہ بھی ایک دوسری سائڈ ہے. بٹ میں جس سائڈ کی بات کر رہی ہوں میں بہت اسپیسیفکلی بات کروں گی. ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا جس میں وہ لڑکا اپنی بیوی سے اس لیے سیپریٹ میاں بیوی ہوئے کہ یہ میری ماں کو گالی دیتی ہے. اب وہ ماں کو گالی کیوں دیتی ہے؟ آپ سوچیں، پہلے دن تو وہ گالی نہیں دے رہی تھی نا ماں کو. آپ یہ بات سمجھیں کہ وہ اگر گالی دے رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور وہ آپ اپنی ماں سے بھی جا کے سوال نہ کریں. وہ اس کا جواب آپ کے پاس ہے، آپ کی ماں کے پاس بھی نہیں، کیونکہ وہ تو وہی کریں گی نا جو انہوں نے کرنا ہے. وہ تو آپ کی وجہ سے نہیں کنٹرول ہوں گی. ان کو تو یہی برا لگتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ شراکت داری ہوگی، یہ جی بیوی آ گئی اس نے میرے بیٹے کو لے لیا. سب سے پہلے تو یہ انسیکیورٹی ان کے دماغ میں ہے. وہ تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر 50 سال کی ماں ہے، 60 سال کی ماں ہے، تو اس کو تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے نا، نہ ہی اس کو آپ ٹھیک کر سکتے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنا بیہیویئر ٹھیک کریں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ٹھیک ہے، ماں نے یہ بات کہہ دی تھی، بہن نے یہ بات کہہ دی تھی، تو کیا ضروری تھا کہ اس بات پہ آ کے بیوی کو ٹارچر کریں؟ اور کیا ضروری تھا کہ بغیر سوچے سمجھے وہی باتیں ماں بیوی کو آ کے پوچھے کہ تم نے ایسے کیوں نہیں کیا، تم نے ویسے کیوں کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، ریلیشن شپ میں جس وقت بھی آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کی بہن، آپ کے جتنے سارے آپ کے قریبی رشتے دار ہیں وہ، یا آپ کے سسرال میں آپ کی ساس، آپ کی سالی، یا کوئی بھی جو بھی بیچ میں آئے گا، اس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ میں خلل آئے گا. ایک تو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوتا ہے نا، ایک نیگیٹو کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور ایک وہ والا کنٹریبیوشن ہوتا ہے جو نہ سمجھ آتی ہے کہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے، لیکن وہ ہوتا نیگیٹو ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور وہ بیچ میں میڈیٹر کا اور ماڈریٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو میں آپ مردوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز. کل آپ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے، اور میں 100% یہ بات کہوں گی کہ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا، کل آپ کی بیٹی کے ساتھ ریپیٹ ہوگا. اور اگر بیٹی کے ساتھ نہیں ریپیٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری طرح دکھائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. آپ کی بہن کے ساتھ ریپیٹ ہوگا، آپ کی ماں کے ساتھ ریپیٹ ہوگا. لیکن کل آپ جو اپنی بیوی کو دیکھیں، دو باتیں بہت کلیئر کر لیں کہ اگر ماں اور بہن آپ کو غلط پٹی پڑھاتی ہے نا تو وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود بھگتیں گی. ٹھیک ہے، اور آپ اس پہ عمل نہیں کرتے نا تو آپ کی بیٹی پہ نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے ان کی پٹی پڑھ کے اپنی بیوی کو ٹارچر کیا تو کل آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ریپلیکیٹ کرے گا. تو آپ اس چیز میں اپنے آپ کو بچائیں. میں جتنے مرد حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو کا بہت زیادہ حصہ ڈیفینڈ کرنے میں چلا جائے گا. اس گفتگو کے رسپانس میں ہم بہت دفعہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. ہم بہت دفعہ سوچیں گے کہ یہ عورت ایسے ہی بول رہی ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے پریکٹیکلی میرے پاس تقریباً آپ کہہ دیں کہ ہر مہینے 3-4 ایسے کیسز ضرور آتے ہیں، بیکاز میں لوگوں کو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتی ہوں اور وہ ان کے پیچھے بیک اینڈ پہ یہی مسائل ہوتے ہیں. ایک میں آپ کے ساتھ پرٹیکولر انسیڈنٹ شیئر کرتی ہوں کہ ایک لڑکی میرے پاس آیا کرتی تھی اور اس کا ہسبینڈ بہت پڑھا لکھا تھا، ڈائریکٹر لیول کا بندہ تھا. تو ایک دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ مطلب اس نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے جب تک اس کی امی میرے گھر نہیں آتی، اور پھر جیسے ہی وہ آتی ہے یہ فوراً بدل جاتا ہے. اور اس نے کئی دفعہ اپنی بیوی کو مارا اور اپنی ماں کے کہنے پہ مارا. وہ ماں جو معذور بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے اس کی خدمت بھی بیوی کر رہی ہے، اس کی بیوی اسی کے کہنے پہ تم بیوی کو مار رہے ہو، اس کی باتیں سن رہے ہو، اور ماں کدھر سے پمپ لے رہی ہے اپنی بیٹیوں سے. ٹھیک ہے، تو اب کیا پروسیس تھا کہ وہ باقی تو ہم نے میٹیگیٹ کیا، میں نے اس کے ہسبینڈ کو بھی سمجھایا ساری باتیں، لیکن کافی حد تک تو اس نے پروو کیا، لیکن وہ فائنلی پروو نہیں ہوا. کیونکہ اس کی جو ماں جو بھی بات کرتی تھی وہ اتنا اس کو ٹینشن دیتا تھا، ٹارچر کرتا تھا، بچوں کے سامنے مارتا تھا. کچن میں جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی تھی کوئی بات ماں سے سنتا تھا، اس کو بالوں سے گھسیٹنا شروع کر دیتا تھا پوچھے بغیر. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا تھا کہ بہت حالات اس بیچاری کے خراب تھے. تو کچھ عرصہ اس کا میرا بیچ میں گیپ آ گیا، میں کچھ باہر چلی گئی، واپس آئی ہے وہ. تو بعد میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ اب ملی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اب حالات کیسے ہیں. تو اس نے مجھے کہا جب سے میری ساس مری ہے نا میرے گھر میں اتنا سکون آیا کہ ہے نا، اس کے بعد میرے میاں نے آج تک میرے سے اونچی آواز سے بات نہیں کی.
اس نے کہا ساس کے جنازے کے تیسرے دن اس نے مجھے ادھر سسرال میں ذلیل کیا تھا سب کے سامنے، لیکن جب وہ واپس ہم گھر آ گئے تو اس نے کہتی ہے اس کے بعد اس نے مجھے آج تک، اور وہ اتنا ذلیل کیا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ میرا گھر چھوڑ کے جاؤ، لیکن جب وہ واپس آ گئے اپنے گھر میں تو وہ کہتی ہے کہ آج تک اس نے مجھے ذلیل نہیں کیا. مطلب آپ سوچیں کہ اس کا یہ سینٹینس کیسا تھا کہ جب سے میری ساس مری ہے میرے گھر میں سکون آ گئے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا، جب ساسیں مریں گی تو گھروں میں سکون آئیں گے. جب آپ لوگ دیکھو، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو، ماں کے ساتھ بدتمیزی کسی صورت الاؤڈ نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ قرآن بھی کہتا ہے کہ اف نہ کرو. اف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماں کے ساتھ جب اونچی آواز سے بات کرتے ہیں باپ سے تو وہ اف ہے. ٹھیک ہے، ہم آرگیو کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ آرگیو کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن وہ وہ سیف آرگیومنٹ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنی ماں کو نہیں سمجھا سکتے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر نہیں سمجھا سکتے نا، اور پھر آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. پھر دیکھیں، پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہیں نا اس مسئلے سے، تو پھر آپ کیا کریں. آپ صرف اور صرف اتنا کریں کہ آپ کی ماں جو بھی کہتی ہے، بہن جو بھی کہتی ہے، ان کی بات کا ٹاپک چینج کر دیں. ان کے سامنے بیٹھ کے کوئی فالتو بات نہ کریں، اور ان کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ عزت سے رہیں، پیار سے رہیں، پیسفل رہیں. جب آپ اپنی بیوی کو ڈسکریس کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو انسلٹ کرتے ہیں، سیم کیس ہیپنس، سارے لوگ اس کو سسرال میں بے عزت کرتے ہیں. اور اس بیچاری کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ ان سب کی خدمت بھی کرتی ہے، آپ کی ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی، آپ لوگوں کی بھی خدمت کرے گی. چلے خدمت نہیں بھی کرتی، لیٹس سپوز آپ لوگوں کا یہی پرابلم ہے نا کہ خدمت کرنا تو اس کا کام ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کا کام ہے. آپ اپنے آپ کو ایویلیوٹ کریں، آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں. تو آئی ٹیل یو کہ اگر میرے کوئی 5 لوگ میری اس بات کو سن کے سمجھ کے اور اپنے آپ کو امپلیمنٹ کریں گے نا اپنے اوپر، میں نے آپ کو یہ بالکل نہیں کہا کہ اپنی ماں سے بدتمیزی کریں. بہن کو تو صاف کہہ دینا کہ میرے معاملے میں نہ بولو. بہن کے ساتھ تو کوئی آپ کا دوسرا وہی نہیں ہے. بہن بھائی جو بھی ہیں، جو ایکول لیول کے لوگ ہیں، ان کو صاف شٹ اپ کال دیں. اس کو تو بالکل کہہ دیں، بے شک ناراض ہوں. غلط بات پہ کیا آپ کسی کی بات سن کے کسی پہ ظلم کریں گے اور اپنے لیے جہنم کمائیں گے؟ اپنی زندگی میں جہنم ہو جاتی ہے، آپ کی دنیا میں زندگی آپ کی جہنم ہو جاتی ہے. یا اس کو شٹ اپ کال دیں گے. لیکن ماں اور باپ کو اگنور کریں، ان کی بات اٹھا کے بیوی پہ ظلم نہ کریں. ظلم کا جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا. قرآن سیف طریقہ بتاتا ہے کہ بس نہ بولو ان کے آگے. جب وہ نہیں سنتے تو بحث نہ کرو. اور قرآن اسی لیے تو کہتا ہے کہ اپنے آبا اور اجداد پہ نہ جاؤ، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ اپنی بیوی کو مارا کرتا تھا. ایک اور چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ میں ڈسکس کروں، کہ پرانے زمانے کی جو کہاوتیں ہیں نا، جو قول ہیں، جن سے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتی ہوں، ان میں سے ایک کہاوت جو میری ایک دوست کی امی نے مجھے بتائی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بتاتے تھے کہ اگر ایک کمرے کے کونے میں شوہر مارے تو دوسرے کونے میں بیٹھ جاؤ، دوسرے کونے میں مارے تو تیسرے کونے میں مارے تو چوتھے کونے میں، اور چوتھے کونے کے بعد دوسرے کمرے میں چلی جاؤ. گھر چھوڑ کے نہ جاؤ جتنا بھی مارے. تو وہ کہتی کہ ہم نے تو بڑی مارے کھائی، گھر نہیں چھوڑا. اور وہ اپنی بیٹی کو بھی یہی سکھا چکی تھی. اب اس بات کے پیچھے ان کی بیٹی نے بڑا ٹائم اپنی زندگی تباہ و برباد کی ہے. وہ بولی نہیں ہے، اس کا میاں ظلم کرتا رہا. تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ پلیز خدارہ ہوش کے ناخن لیں. نہ آپ کی ماں کو آپ کے کیے کا عذاب ہوگا، آپ کی ماں کو اپنے کیے کا عذاب ہوگا. نہ آپ جو بیوی کے ظلم کرتے ہیں، اور آپ کا گھر تباہ ہوگا، آپ کے بچے تباہ ہوں گے، اور ایک دن کا سکون نہیں ملے گا. آپ بلیو کریں، یہ مائیں بہو کے ساتھ نہیں کرتی، یہ آپ کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، آپ کا سکون تباہ کرتی ہیں. اگر آپ کی ماں آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگی نا، تو کبھی بھی آپ کو یہ باتیں نہیں سکھائے گی. یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں. جو پازیٹیو ماں ہے وہ کبھی بھی بہو کے خلاف بیٹے کو نہیں بھڑکاتی. اور ایسی پازیٹیو مائیں معاشرے میں ہیں، آئی کین سی، مجھے پتہ ہے. جو اور سامنے ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کی ماں بڑی آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، بہت آپ کی وائف کے ساتھ بھی بڑی سنسیئر ہے، یہ بھی آپ کو لگے گا، لیکن نہیں ہوتی. آئی ٹیل یو، وہ اصل میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. وائف کو تو چھوڑ دینا، وہ تو تیسرے گھر سے آئی ہے. تو یہ میری ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، جو میں ریسنٹلی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہی ہوں اور مجھے لگا کہ کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا، میں بھی نہ کروں تو اللہ کے سامنے تو مجھے بھی جواب دہ ہونا ہوگا نا، کہ تمہیں تو پتا تھا، تمہارے پاس یہ علم تھا اور تمہیں یہ سمجھ تھی، ہر روز تم اس پہ کام کرتی تھی. وائی ڈڈ ناٹ یو شیئر ود دا پیپل؟ کیا پتا کوئی ایک سدھر جاتا، کیا پتا کسی ایک گھر کی سپریشن سے جان چھوٹ جاتی، کیا پتا کسی جو بچے اتنا مینٹلی سٹریس میں ہیں، کیا وہ بچے ٹھیک ہو جاتے. تو گھر کے میں آپ کو ایک بہت مزیدار بات بتاتی ہوں. میں ابھی ریسنٹلی میں ٹریول کر رہی تھی ابو دھابی ایئرپورٹ پہ. میں ویٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ ایک پاکستانی فیملی تھی، اس کے 3 بچے تھے، شاید ایک چھوٹا تھا اور 2 بچے تھے. تو وہ اس کی ماں نے یا باپ نے کچھ بچے کو کہا اور وہ بچے آپس میں لڑے. تو اس نے ایک دوسرے کو کہا کھوتیا. اب وہ اس کے باپ نے یہ بات، ادھر اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے، اس کو شرمندگی ہوئی. اس کا باپ پڑھا لکھا اور ماں پڑھی لکھی، صحیح کوالیفائڈ لگ رہے تھے.
اس کو تھپڑ دے مارا، اور وہ بچہ جو ہے وہ تھپڑ مارا اور وہ روتا رہا کافی دیر تک، اور وہ پھر اس نے رونے کے درمیان بھی گالیاں دی، اور پھر ان کو فون دے کے چپ کرایا بچے کو. تو اب سمجھ تو آ رہی تھی کہ وہ جب بچہ جس طرح باتیں کر رہا تھا تو پتہ یہ چل رہا تھا کہ اگر لیٹس سپوز کے ماں باپ نہیں بھی کرتے نا، پہلے تو مجھے لگا کہ اگر ماں باپ، تو جب میں نے اس کے ماں باپ کو دیکھا تو دے ور سو سویلائزڈ، ان کے مطلب وہ سمجھدار لگ رہے تھے، ایسے نہیں لگ رہے تھے کہ ٹھیک ہے لیٹس سپوز کہ کہیں وہ بھی جاتا ہے. تو مجھے لگا کہ یہ ماحول ہے ملا جلا، گھر میں کوئی اور بھی اس طرح کرتا ہے. تو وہ جو لڑکی تھی نا، تو وہ اپنے شوہر کو یہ باتیں کر بھی رہی تھی کہ میں تمہیں یہ سمجھاتی ہوں، یہ فلاں فلاں، وہ میں سن رہی تھی، میرے پیچھے بیٹھے پہ بیٹھے. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ اگر ڈائریکٹلی خود پیرنٹس نہیں بھی گالی دیتے نا، تو ماحول ہے، ماحول میں کوئی نہ کوئی تو گالی دیتے ہیں. تو ہمیں ماحول سدھارنے کے لیے ہر ایک بندے کو رول پلے کرنا پڑے گا. تو جب یہ رول نہیں پلے کریں گے تو خاندان تباہ ہوں گے، آپ کی زندگیاں تباہ ہوں گی. دیکھیے یہ ویڈیو میں نے اچھی خاصی لمبی ویڈیو صرف اس لیے بنائی ہے، اور میں نے اس میں کوئی ٹائم ڈیوریشن کا خیال نہیں رکھا کہ آپ لوگ اگر سمجھ کے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ اپنی فیملی بچا سکیں. آپ دیکھیں اگر آپ کی اور آپ کی وائف کے مسئلے زیادہ بڑھ گئے تو پلیز اپنے آپ کو سٹاپ کریں. وائف سے مت کنٹروورسی کی بات کریں. وائف بیچاری کو آپ سکون دیں، اس کو پریشان نہ کریں کہ وہ آپ کو سکون دے، آپ کے بچوں کو سکون دے، آپ کے گھر کو سکون دے. تو اگر وہ خود سکون میں نہیں ہوگی، آپ نے کبھی کوئی دیکھے جس بندے کے پاس ایک چیز نہ ہو اور وہ بانٹ سکے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو آپ پلیز اس کو وہ چیز دیں کہ تاکہ وہ ملٹیپلائی. عورت کی عادت ہوتی ہے اگر اس کو کوئی چیز دو نا تو وہ ملٹیپلائی کر کے مانتی ہے. تو اس میں عورت اور مرد کو ڈیفینڈ کرنے کے مت آ جانا، اس میں اپنے آپ کو رکھے سوچنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر بیوی آپ کی ماں کو گالی دیتی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ گناہ تو پتہ نہیں اس کو ہوگا اپنا، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی ماں نے پیچھے کام ایسا کیا ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں اور خواہ گالی دی ہے. تو گالی دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کی بیوی ٹھیک ہے کہ وہ گالی، اس کی فرسٹریشن ہے نا، تو وہ کس سے نکالے گی؟ تو وہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتی تو آپ کے سامنے گالی دے گی، تو پھر یہی ہوگا. تو پھر آپ اس گالی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے عقل استعمال کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. ماں کے فارمولے پہ عمل کر کے اپنی زندگی مت تباہ کریں. کچھ اچھی مائیں جو اچھے مشورے دیتی ہیں ان کی بات سنیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن اگر آپ کی ماں کا مشورہ آپ کی بیوی کو اریٹیٹ کر رہا ہے اور آپ کی ماں کا مشورہ آپ کی بیوی کے رشتے میں خلل ڈال رہا ہے تو اس کو مت اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.